آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس سونا اور چاندی موجود ہے تو اس کی وجہ سے بندہ صاحب نصاب بن جاتا ہے۔ اگر کپڑوں میں سونے یا چاندی سے کڑھائی کروائی گئی ہے تو اس کڑھائی کروائی ہوئی جو سونا اور چاندی ہے یہ بھی بندے کو صاحب نصاب بنا دیتی ہے۔ پھر اگر کسی نے حج کے لیے رقم جمع کر کے رکھی ہوئی ہے تو یہ حاجت اصلیہ سے زائد ہے، یہ بھی اس بندے کو اگر وہ اس مقدار تک پہنچ جاتی ہے تو بندے کو یہ صاحب نصاب بنا دیتی ہے۔ مال تجارت جو خرید و فروخت کے لیے اس نے چیزیں رکھی ہوئی ہیں، ابھی اس کے اندر جو کریانہ سٹور چلاتا ہے، اس کے اندر جو ہول سیل کا کام کرتا ہے، اس کے اندر جو پراپرٹی کا کام کرتا ہے، جو اس کے پلاٹس ہیں جو اس نے خرید و فروخت کے لیے رکھے ہوئے ہیں، تو یہ سارے کے سارے اس کے اندر شامل کیے جائیں گے۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، اگر کسی کا مکان، اس کے کئی مکان ہیں، اس نے پلازا بنایا ہوا ہے، اس کی دکانیں ہیں، وہ ان کو رینٹ پر دیتا ہے، یا اس کی گاڑی ہے وہ خود نہیں یوز کرتا، اس نے رینٹ پہ جو ہے نا اس کو چڑھایا ہوا ہے، تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان چیزوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں بنتی، بلکہ ان کی جو آمدنی ہے، جو ان سے آپ کو آمدن ہو رہی ہے، وہ آمدنی جو ہے وہ اگر صاحب نصاب آپ کو بناتی ہے تو اس اعتبار سے جو ہے نا پھر زکوٰۃ نکالی جائے گی، وگرنہ ان کی جو ایکچوئل پرائس ہے، یعنی جو آپ کی دکان ہے اس کی اگر مثال کے طور پر پرائس اگرچہ 1 کروڑ ہی کیوں نہ ہو، لیکن کیونکہ آپ اس دکان کے اندر جو چیز آپ رکھ چکے ہیں، جو آپ کو اس سے کرایہ آ رہا ہے، آپ نے اس آمدن کے اوپر زکوٰۃ نکالنی ہے، نہ کہ اس دکان کی قیمت کے اوپر زکوٰۃ نکالنی ہے۔